آج الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست جو کہ اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے فائل ہوئی تھی، اس میں بیسک ایشو یہ تھا کہ اسکروٹنی پروسیس کے دوران جو کاغذات پارٹی کی طرف سے جمع کیے جا رہے ہیں، یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ جو سورس آف فنڈز ہے وہ کاغذ اوتھینٹک ہیں، وہ پبلک ویو میں لائے جائیں، یا کم از کم اسکروٹنی پروسیس کے دوران وہ ہم سب سے بھی شیئر کیے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم واضح طور پر یہ تعین کر سکیں اس بات کا کہ حقیقتاً جو فلو آف فنڈز ہے یا سورس آف فنڈز ہے وہ تھرو پراپر بینکنگ چینلز بھی آئی ہے، اور جس اکاؤنٹ سے آئی ہے وہ بھی ایک پروہیبٹڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جس اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ بھی پارٹی کا ہی اکاؤنٹ ہے۔ آج جو بحث ہوئی اس کے دو بہت اہم نکات تھے۔ دیکھیں، ہم یہ بارہا کمیشن میں ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، جو آخر میں جا کر بہت سال پہلے حنیف عباسی صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے بھی جس بات کو اپہولڈ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سورس آف فنڈز کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اختیار ممبرز آف دا پارٹی کو ہے کہ ان کے پاس رائٹ آف ایکسیس ٹو دا ریکارڈز آف دا پارٹی ہے۔ تو ہم نے آج یہی بحث کی کہ جی اگر ان دونوں رائٹس کو ملا کے پڑھا جائے، اور تیسری اہم بات کہ جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور اوپن اگر رکھنا ہے، تو تمام چیزیں جو اکبر بابر ایلیگیشن لگاتے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آنی چاہیے، وہ بھی کنفرنٹ کرانی چاہیے پارٹی کو، وہ بھی خفیہ نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کے جواب میں اگر کوئی کاغذ آتا ہے تو اس کی بھی تصدیق اسی معیار سے ہونی چاہیے جس طرح کے اکبر بابر کے کاغذات کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج تفصیل بحث کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ ریزرو کیا ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ اس کا کوئی مثبت حل نکلے گا، اور اب یہ اسکروٹنی پروسیس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور جو بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ پھر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ احمد۔ آپ نے بڑے تفصیل سے آج کی کارروائی کا ذکر کیا۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ثبوت کیا دیے ہیں، بارہا اس کا پوچھا جاتا ہے، تو میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک سمری پیش کر دوں جو آج تک ہم نے شاید پیش نہیں کی، کہ صرف امریکہ سے ہم نے $3 ملین کی غیر قانونی فنڈنگ کا ثبوت دیا ہے۔ ہم نے ڈنمارک سے تقریباً 2.5 لاکھ ان کے کرونر کے ثبوت دیے، دستاویزی ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے ہم نے تقریباً 7 لاکھ سعودی ریال جو سالانہ آتے ہیں اس کا ثبوت دیا ہے۔ یو اے ای سے تقریباً 6 لاکھ جو ایمریٹس کے دینار ہے سالانہ، اسی طرح قطر، اسی طرح اور ملکوں سے ہم باقاعدہ دستاویزی ثبوت دے چکے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس دستاویزی ثبوت کو مسترد بھی نہیں کیا گیا۔ صرف یہ ہے کہ اس کو آرڈر میں یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ تسلیم ہو جاتا ہے کہ یہ مستند ایویڈنس ہے تو پھر الزام ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو 23 بینک اکاؤنٹ ہیں جن میں بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی پیسہ آیا، اس کو آپ سامنے لائیں، تو اس کو سامنے اس لیے نہیں لاتے کہ وہاں پہ جو تمام دستاویزی ثبوت ہے پیسے کا جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے کمیٹی پہ اعتراضات تھے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہے، فیکٹ ہائیڈنگ ہو رہی ہے ورنہ یہ 3 سال کا عمل چند مہینوں کی ہے، چند مہینوں میں یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس حد تک گئے ہیں، ہم نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اس کی اسکروٹنی جو ہے یہ پروفیشنل آڈیٹرز کا کام ہے، اور یہ انشاءاللہ اگر تمام ڈاکومنٹس بشمول 23 بینک سٹیٹمنٹس وہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے جائیں تو چند دنوں میں اس کی اسکروٹنی مکمل ہو کے، اور جو اس میں چیزیں مواد نہیں شامل، مثلا پاکستان تحریک انصاف آج تک کہتا ہے کہ 2013 کا ہم ریکارڈ نہیں دیں گے، جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ٹی او آر کی یہ شک ہے کہ 5 سال 5 فسکل ایئرز کی آڈٹ ہوگا۔ تو کمیٹی کہتی ہے کہ جی ہم کیا کریں، وہ ہمیں نہیں دیتے۔ تو کمیٹی بے باس نہیں ہے، قانونی طور پہ سپریم کورٹ نے امپاور کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ ان کو ڈائریکٹ کریں، وہ ان سے کہیں، یا اگر نہیں دیتے ہیں تو تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیویٹ کریں اور وہ تمام ریکارڈ نکلوائیں، کیونکہ 2013 کا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کا اسکروٹنی ہونی ہے۔ تو اسی لیے ہم پہلے دن سے یہ شکایت کر رہے تھے
کہ یہاں اسکروٹنی ہو ہی نہیں رہی. یہاں اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ عملی طور پہ نہیں ہو رہا. ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, 80-90 کے قریب اسکروٹنی کمیٹی کی ہیئرنگز ہو چکی ہیں. ہم سے ڈاکومنٹ چھپائے جا رہے ہیں. اور ٹی او آر نمبر 1 کیا کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے سامنے اسکروٹنی ہوگی. عملاً ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, ہمارے سامنے جعلی ڈاکومنٹ رکھ دیے گئے ہیں اور ہمیں کہا اس کی تصدیق کرو. تو اس سے ہم نے انکار کیا اور مجبور ہو کے ہم الیکشن کمیشن میں آئے کہ آپ اب یہ حکم صادر کریں کہ یہ جو سیکریسی ہے, جو آپ کے پریویس احکامات موجود ہیں جس کو ہمارے وکیل صاحب نے بڑے تفصیل سے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے, وہ آرڈر پڑھ کے سنائے کہ آپ کا یہ آرڈر کہتا ہے کہ سیکریسی کی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے, آپ کا یہ آرڈر کہتا ہے کہ تمام ریکارڈ پبلک ریکارڈ ہے. تو ہم نے وہ پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ تمام ریکارڈ ٹیبل کے اوپر آئے اور پھر اس کی اسکروٹنی میں کوئی امید بنے گی کہ شاید یہ اسکروٹنی مکمل ہو سکے. یہ آج کی کارروائی ہے. ہم امید رکھتے ہیں, ہم امید رکھیں گے. پاکستان کے ادارے ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے اور ادارے بھی ہیں, ہم انہی اداروں سے انصاف لیں گے, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے. ایک حکمران جماعت, یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. مجھے کہا جاتا ہے, مجھے بتایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر تمام سچائی سامنے آ گئی تو شاید یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہ بن جائے, شاید اس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے. میرا جواب ان کو یہ ہے کہ سچائی کو چھپانے سے نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. سچائی کو سامنے لانے سے اگر ایک حکمران جماعت جو کہ ہمارے الزامات ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی اس کی فنڈنگ ہوئی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں. اس طرح نیشنل سیکیورٹی سرو ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. بہت شکریہ.